بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف سب کانٹیننٹ سیریز کی تیسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس شارٹ سی ویڈیو میں ہمیں یہ پتہ چلے گا 1173 سے 1206 AD کس کا دور حکومت تھا، شہاب الدین محمد غوری کون تھے، سکندرثانی یعنی سیکنڈ الیگزینڈر کس کو کہا جاتا ہے، شہاب الدین محمد غوری کب اور کہاں پیدا ہوئے، ان کو کس کس نام سے پکارا جاتا ہے، آپ کے والد کون تھے، آپ کی اولاد کتنی تھی، آپ کا جانشین کون بنا، آپ نے کون سی جنگیں لڑی اور کب اور کس کے ساتھ۔ امپورٹنٹ اس کے اندر جو بیٹل ہے پرتھوی راج کے ساتھ آپ کا ٹاکرا کب اور کہاں پہ ہوا اور کس کو کیسے فتح حاصل ہوئی، اور بر صغیر میں دہلی سلطنت کے قیام میں آپ کا کردار کیا ہے، آپ کی موت کب اور کیسے ہوئی۔ ہاں جی، تو بلا تاخیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1173 سے 1206 AD جو دور حکومت ہے وہ شہاب الدین محمد غوری کا ہے۔ معز الدین محمد بن سام کے نام سے جانے جاتے ہیں، شہاب الدین محمد غوری کے نام سے جانے جاتے ہیں، محمد آف غور یا محمد غوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ فیکٹس ہیں۔ آلسو نون فار سکندرثانی، سیکنڈ الیگزینڈر کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ آلسو نون ایز سلطان غازی، السلطان العظم بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ 1149 میں پیدا ہوئے ہیں۔ غور یعنی پریزنٹ ڈے جو افغانستان ہے وہاں مقام غور پیدا ہوئے وہاں پہ۔ والد کا نام بہاؤالدین سیم فرسٹ ہے اور ان کی وفات 15 مارچ 1206 کو ہوئی ہے۔ پاکستان میں جو ہے ان کے اعزاز میں شارٹ رینج بلاسٹک میزائل غوری میزائل جو ہے اس کے نام سے بنایا ہے، اور ہیڈ نو چلڈرن مطلب ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کا جو جانشین ہے آپ کا غلام کمانڈر قطب الدین ایبک بنا، جس نے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہاں جی، نیکسٹ کویسچن، وین اینڈ ہاؤ ہی ریز ٹو پاور اور ہاؤ ڈیڈ اسٹیبلش ہز رول ان انڈیا، کیسے آپ پاور میں آئے، کب آئے، یا آپ نے انڈیا میں کیسے اپنی سلطنت اپنی حکومت قائم کی۔ He carried out his first invasion of Multan in 1175 AD, started to rule India and established a Muslim empire in India. There were 7 invasions of Ghori against India and invaded the parts such as Multan and Sindh. تو آپ کی جو انڈیا کے اندر رول ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ 1175 میں آپ نے جو ہے وہ پہلا حملہ ملتان پہ کیا ہے، اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے جو ہے تقریباً 7 حملے کیے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہز انویڈز اینڈ کنکیسٹس، آپ کے حملے اور آپ کی فتوحات۔ فرسٹ کیپچرنگ ملتان فرام فیلو دا کرمتنز ان 1175 سے 76، یعنی 1175-76 کے دوران جو ہے ملتان کرماتین سے حاصل کر لیا۔ دین ہی شارٹلی کیپچرڈ اچ۔ 3 years later he invaded Gujarat and he was roundly defeated by the Hindu king. However, Muiz was able to take Peshawar and Sialkot. In 1186, Muiz along with Ghiyasuddin جو ہے ان کا بھائی تھا ended with Ghaznavid dynasty after having captured Lahore and executed the Ghaznavid ruler Khusro Malik. اس کی ڈیٹیل آگے آ جاتی ہے۔ فرسٹ بیٹل آف تیران 1191، غوری ورسز پرتھوی راج۔
یہ فرسٹ بیٹل اور سیکنڈ بیٹل امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر۔ 1191 میں غوری آج کے پاکستان میں درہ خیبر کے ذریعے ہندوستان کی طرف بڑھا اور پنجاب پہنچنے میں کامیاب رہا۔ غوری نے پرتھوی راج چوہان کی سلطنت کے شمال مغربی سرحد پر موجود پنجاب ریاست میں ایک قلعہ بٹھنڈا پر قبضہ کر لیا۔ ایک قاضی ضیاء الدین کو قلعہ کا گورنر مقرر کرنے کے بعد اسے خبر ملی کہ پرتھوی راج کی فوج اس کے جاگیردار شہزادے گووندتائی کی قیادت میں قلعہ کا محاصرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ دونوں فوجیں بالآخر موجودہ ہریانہ میں تھانسر سے 14 میل دور ترین کے قصبہ کے قریب ملی۔ اس جنگ کو مملوک تیر اندازوں کی ابتدائی حملے سے نشان زدہ کیا گیا تھا، جس میں پرتھوی راج 3 اطراف سے جوابی حملے کا جواب دیتا ہے اور جنگ پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ موئز نے ذاتی لڑائی میں گووندتائی کو جان لیوا زخمی کر دیا اور خود زخمی ہو گیا، جس کے بعد اس کی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ تو ایز اے ریزلٹ اس کے اندر پرتھوی راج چوہان کو فتح حاصل ہوئی۔ دین اے سیکنڈ بیٹل آف ترین، غوری ورسز پرتھوی راج تھرڈ۔ ترین کی دوسری جنگ 1192 میں غوری افواج نے راجپوت کنفیڈرنسی کے خلاف لڑی تھی۔ یہ جنگ ہندوستان کے شہر ہریانہ میں ترین کے قریب لڑی گئی، وہیں پہ جہاں پہ پہلے فرسٹ بیٹل ہوئی تھی، جسے تاوری کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ غوری لشکروں کی فتح پر ختم ہوئی، یعنی غوری کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کو قرون وسطیٰ کی ہندوستان کی تاریخ میں بڑے پیمانے پر ایک اہم موڑ کے طور پر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک وقت میں شمالی ہندوستان میں راجپوت فارورڈ کی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور مسلمانوں کی موجودگی مضبوطی سے قائم ہوئی، جس کی وجہ سے دہلی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ باقی اس کے اندر دونوں کی کتنی افواج تھی اور کیسے کیسے انہوں نے کس طریقے سے حملے کیے اور کیسے فتوحات حاصل کی، یہ اس میں تھوڑا اختلافی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے بس یہ ہے کہ 1192 میں یہ جنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر غوری کو فتح حاصل ہوئی ہے اور اس نے پرتھوی راج کو پکڑ لیا اور اس کو پھر قتل کر دیا۔ نیکسٹ یہ ٹیبل ہے محمد غوری انویژن آف انڈیا کہ جتنے بھی حملے غوری نے کیے ہیں اس کی ڈیٹیل، بیٹل کی ایئرز کی، پارٹیسپینٹ اس میں کون کون سے تھے اور ونر کون تھا، یہ ساری ڈیٹیل ہے اس کے اندر۔ ملتان انویژن جو ہے 1175 AD میں، اس میں غوری ورسز کرماتینز رولر تھے اور جو ونر اس میں بنا ہے محمد غوری ہے۔ اس کے بعد ہے اینہیلوڈ انویژن 1178 میں، غوری ورسز بھیم سیکنڈ ہے، تو اس میں بھیم سیکنڈ جو ہے وہ ونر بنا ہے، اس کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ دین پشاور انویژن 1179، غوری ورسز ملک خسرو، اور اس میں محمد غوری کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد لاہور انویژن 1181، یہ غوری ورسز ملک خسرو ہے، اس میں بھی محمد غوری کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سندھ انویژن ہے 1182 میں، اس میں غوری ورسز سمرا، تو اس میں محمد غوری کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سیال کوٹ انویژن ہے 1184، اس میں غوری ورسز ملک خسرو ہے اور محمد غوری کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد بٹھنڈا انویژن ہے 1199، غوری ورسز چوہان رولر، اور اس میں محمد غوری کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ یہ بٹھنڈا قلعے کا جو ہے وہ اوپر ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد فرسٹ بیٹل آف ترین 1191 میں، یہ غوری اور پرتھوی راج کے درمیان میں ہوئی اور پرتھوی راج چوہان کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سیکنڈ بیٹل آف ترین 1192 AD ہے اور غوری ورسز پرتھوی راج چوہان ان کے آپس میں جنگ ہوئی ہے، تو محمد غوری کو اس میں فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد چنداوار انویژن ہے 1194 میں اور غوری ورسز جے چند، غوری کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد گوالیار انویژن ہے 1196 اور غوری ورسز سلکشن پال ہے اور اس میں غوری کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ نیکسٹ کمپیریزن ہے
غوری اور ورسز غزنوی. ڈفرینس بٹوین غوری اینڈ غزنوی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو ریسنٹ ویڈیو جو تھی وہ غزنوی محمود غزنوی کے اوپر بنائی گئی تھی، اس کی لائف پہ اور اس نے جو کارنامے سر انجام دیے، تو اس حوالے سے ان کا کمپیریزن ہے. محمد غزنوی جو ہے اس کا اور غوری کا آپس میں کیا ڈفرینس ہے. محمود ڈڈ ناٹ ٹرائی ٹو اسٹیبلش ہز empire in India while غوری tried to establish his empire in India. فرسٹ ڈفرینس ہو گیا. دین ہے محمود واز اے great conqueror and he never faced any defeat in his 17 invasion of India. بہت بڑا فاتح تھا اور اس نے 17 حملے انڈیا پہ کیے ہیں اور کبھی بھی شکست جو ہے اس کو نہیں ہوئی. اور غوری واز میئر ملٹری کمانڈر اینڈ پولیٹیشین. غوری had to face a number of defeats. غوری کو شکستیں بھی ہوئی ہیں. محمود واز اے گریٹ پیٹرن آف آرٹ اینڈ لٹریچر. اس کو آرٹ اور لٹریچر کا بہت شوق تھا، محبت تھی اس سے، اور اس نے میوزیم بنائے، لائبریری بنائی اور مدرسے اور بہت سارے علماء جو ہیں اور سائنٹسٹ اسکالرز کو غزنوی میں مدعو کیا اور اس کو ایک ایجوکیشنل ہب بنایا. جبکہ غوری جو ہے غوری شوڈ ویری لٹل انٹرسٹ ان آرٹ اینڈ لٹریچر، اس کو زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا اس میں. دین ہے ہز اٹیک ور موسٹلی ڈائریکٹڈ آن دا ریلیجیس پلیسز آف ہندوز. تو غوری غزنوی کے اٹیکس تھے وہ زیادہ تر ہندوز ریلیجیس پلیسز پہ تھے، لائک ٹیمپل وغیرہ. اور غوری جو ہے ہز اٹیکس آن امپورٹنٹ ٹاؤنز اینڈ فورٹس. تو اس کے ٹاؤنز اور جو ہیں قلعے جو تھے ان پہ اٹیک تھے، ان پہ قبضہ کرتا تھا یہ. The next question ہے when and how killed and where burial. غوری جو ہے کب اور کہاں کیسے جو ہے قتل ہوا اور کہاں پہ دفنایا گیا. Killed on March 15 1206 cause assassination. مطلب قتل ہوا ہے آفٹر کرشنگ دا کوکرز آن ہز وے بیک ٹو ہز کیپٹل ان غزنا. محمد آف غور کاروان ریسٹڈ ایٹ دا میک نیئر سہاوا 2 days. جہلم ماڈرن پاکستان یعنی جہلم کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اس وقت وہ واپسی غزنا کی طرف جا رہے تھے. where he was assassinated by the Ismaili missionaries while offering his evening prayer. تو وہاں پہ اسماعیلی جو ہے ایک پرسن کے ہاتھوں ان کا قتل ہوا ہے جب وہ مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے. بیورل محمد آف غور بیورڈ اپریل 10 1206 ایٹ غزنی افغانستان. دین اس ویڈیو کے سورسز، ریسرچ کے سورسز یہ نیچے دیے گئے ہیں، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ دہلی سلطنت 1206 سے 1226 پہ ہوگا. سلطان قطب الدین ایبک جو اس کا کمانڈر غلام کمانڈر تھا اور جس نے دہلی سلطنت کی ان کے بعد ان کی وفات کے بعد بنیاد رکھی. اللہ حافظ.